ساتھ جناب قبلہ علامہ اقبال ناطق صاحب آپ کراچی وکیل ولایت علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر احمد قاری القصائد علی عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور جیسے جیسے پورے ڈیرہ غازی خان سے جلوس آئیں گے اور اس مجمع میں شرکت کرتے رہیں گے، تمام مومنین سے گزارش ہے کو جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ تشریف فرما ہوں، آغاز جشن ہوا چاہتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ درود پڑھیں محمد۔ جو برادران اس انتظار میں ہیں کہ باقاعدہ نماز عشق کا آغاز ہو تو ہم پنڈال میں جائیں، ان تمام مومنین کی خدمت میں التماس ہے کہ باقاعدہ نماز عشق کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظہور پر نور کے حوالے سے محفل عشق سجائی جا چکی ہے۔ جو میرے ولی کائنات کے عاشق ہیں وہ یقیناً یہاں تشریف لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدک یا اللہ احسن الحمد، وثناؤک یا اللہ احسن الثناء، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سب سے پہلے میں آپ تمام بادہ خاران ولایت کی خدمت میں آیت الانگیلت میں خیبر شکن کی تجلی اول پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ سجے ہوئے ماحول کو دیکھ کر آپ نے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا۔ ایسا ایسا کیونکہ آغاز جشن ہے اور عاشقین حیدر کرار کی ایک کثیر تعداد یہاں پہنچے گی، لیکن یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آغاز جشن اس طالب علم سے ہو رہا ہے۔ طالب علم ہوں، طالب علمانہ انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ حماد اہل بیت وہ شخصیت کہ جس کو خطیب منبر سرونی نے چنا تھا پنجاب کے اندر الفاظ کا رزق بانٹنے کے لیے۔ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی صاحب، مالک ان کے درجات بلند کرے، اور یقیناً وہ اس قافلہ عشق کے ساتھ بروز قیامت میدان محشر میں ظاہر ہوں گے کہ جس قافلہ عشق نے 28 رجب المرجب کو مدینے سے چلتے ہوئے پھر مختلف صحراؤں میں، مختلف شہروں میں، مختلف وادیوں میں ایک ہی آواز بلند کی تھی، علی کل بھی حق ہے، علی آج بھی حق ہے۔ میں نے عرض کیا کم ہونا جرم نہیں ہے، جرم ہے کم صرف ہونا۔ بھلا جن سروں کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہو وہ کم ظرف ہو سکتے ہیں؟ آج یہ سجا ہوا ماحول دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں للکاروں بنو امیہ اور بنو عباس کے ان ظالم بادشاہوں کو کہ جنہوں نے اپنی فوج کی طاقت، اپنی تلوار کی طاقت، اپنے مفتیوں کی طاقت، اپنے فتووں کی طاقت، اپنی جائیداد و جاگیر کی طاقت، اپنی جانوں کی طاقت، اپنی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 1400 سال تک مسلسل یہی کوشش کی کہ علی مٹ جائے، علی مٹ جائے۔
قرآن ولایہ بیان کرنے کے لیے بہت ہی حسین ذاکر موجود ہیں، خوبصورت پڑھنے کے لیے۔ یہ اللہ ہر منہ میں زبان ہی نہیں رکھتا کہ جو زبان کہے علی حق، یہ استعفا ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے آل محمد کا۔ توجہ ہے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے، تیرے نبی کی سنت ہے۔ جب صحابہ کے بچے ہوتے نا 2 سال کے، تو سرکار فرماتے جب تمہارے بیٹے 2 سال کے ہو جائیں تو ان کو میرے پاس لایا کرو۔ جب 2 سال کے ہو جاتے بچے آ جاتے، اچھا یہ 2 سال کا ہو گیا، ہاں مالک ہو گیا، پکی بات ہے، پکی بات ہے، 2 سال پکے گا۔ اچھا اگر 2 سال کا ہو چکا ہے، کیا آپ اس کو علی علی کرنا سکھا، کیا آپ اس کو علی علی کرنا سکھا۔ بعض لے جاتے بچے ٹھک سے علی یا علی کی صدائیں بلند کرتے، لیکن بعض چہرہ لٹکا کے آ جاتے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کرے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، علی علی نہیں کر سکتے، علی علی نہیں کر سکتے، علی علی نہیں کر سکتے۔ سرکار پوچھتے 2 سال کے ہو گئے، ہاں مالک 2 سال کے تو ہو گئے، فرمایا 2 سال کے ہو گئے، علی علی نہیں کر سکتے، فاسألوا امہاتکم، جاؤ ان کی ماؤں سے پوچھو یہ علی علی کیوں نہیں کرتے۔ جاؤ ان کی ماؤں سے پوچھو یہ علی علی کیوں نہیں کرتے۔ ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں، ہم اپنی نسل کو بتاتے ہیں، ہم عشق علی کی محافظ اس لیے سجاتے ہیں تاکہ عبادت میں یقین آ جائے، تاکہ عبادت میں یقین آ جائے۔ شک کا سجدہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ سو جائے، شک کا سجدہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ سو جائے۔ اور جب کوئی یقین کی منزل پر آ کر سوتا ہے نا، پھر قرآن کے سینے میں آیات نازل ہوتی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو سو کر ہماری مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ میں نے آج کا ترجمہ کرنا ہے، سارنامہ کلام میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے بس وہی آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ذات ہدیت نے قرآن صامت کی عزت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن صامت کی شان یہ ہے، قرآن صامت کا مقام یہ ہے، قرآن صامت کی عزت یہ ہے، اس کی منزلت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر میں اس کو کسی بلند سے بلند پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی کی تاب نہ لاتے ہوئے پھٹ جاتا، جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریت میں بدل جاتا۔ اور میرے خاموش دوستو قرآن فقط صامت نہیں، قرآن ناطق بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ اگر قرآن ناطق سمجھ میں نہ آئے تو صفین کے میدان میں دیکھنا کہ جب قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے، ولی کائنات کے لشکر نے حملہ روکا، ولی کائنات نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے فرمایا روک کیوں گئے؟ مولا وہ سامنے قرآن ہے، فرمایا فاضربوا ولو علی مصاحبہم ھذا کلام اللہ صامت وانا کلام اللہ ماتے۔ ان کو مانو یہ اللہ کا خاموش قرآن ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں۔ بولتا قرآن ہوں۔ جب حسنین کا بابا، کعبے کا گور، مست کلندر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ توجہ ہے نا، جب صامت قرآن، اللہ نے صامت قرآن کی شان کیا کہ اگر میں اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی کتاب نہ لاتے ہوئے جھک جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پھر مانو نا قرآن صامت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نزول پر پتھروں کو چیر دے، اور قرآن ناطق کی بلندیوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نزول پر پتھر نہیں بلکہ بیت اللہ کی دیوار چیر دے۔ میں نے ایک مطلب مدید کا ماحول بناؤ حیدری، قرآن ناطق کی بلندیوں کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے نزول پر پتھر نہیں بیت اللہ کی دیوار چیر۔ بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔
جناب فاطمہ بنت اسد قصر شیبۃ الحمد میں رہائش مخدومہ مخدومہ چلی بہت جلدی کے ساتھ آگے بڑھ رہا مخدومہ چلی کہ باہر جاؤں ابھی قدم اٹھایا تھا کہ باہر قدم رکھوں ابھی باہر کی زمین پہ علی کی اماں کے قدم نہیں آئے تھے کہ حجاب الہی میں زلزلے جا کے آواز قدرت یا والدہ حجت لولا کل الظاہر واللباس البشریت نزاکت قدوم اے میری حجت کی ماں تیرا وہ مقام ہے نگاہ کبریائی میں کہ اگر مجھ پہ بدن کا بدن ہوتا میں خود تیرے استقبال کو آتا مسجود نے اس معبود نے یہ کہہ کر گویا علی کی اماں کا استقبال کر دیا نا تو یہاں رک کر مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجیے جس کے استقبال میں محمد الرسول اللہ نظر آئے وہ حسنین کی اماں فاطمہ بنت محمد کہلاتی ہے اور جس کے استقبال میں لا الہ الا اللہ نظر آئے وہ علی کی اماں فاطمہ بنت اسد کہلاتی ہے بیوی چلی سبحان اللہ بیوی چلی دیوار کعبہ کے پاس اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے بہت جلدی کر رہا ہوں اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے دیوار کعبہ کی بنیادوں کے ساتھ لگائے ہاتھ جتنے بلند ہو سکتے تھے اتنے بلند کر کے علی کی اماں نے وہاں جو کہا تھا میں ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر کہنے لگا ہوں علی کی اماں نے اپنے پورے وجود کو دیوار کعبہ کے ساتھ بس کر کے فرمایا رب انی مؤمنۃ بک و مؤمنۃ برسولک وما جاء بنبی من عندک وما جاءت برسول مالک میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں میں نہیں سمجھا سکتا کیا فرمایا رب انی مؤمنۃ بک مالک میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں فقط تجھے نہیں مانتی ومؤمنۃ بالرسول اور تیرے رسول کو بھی مانتی ہوں اچھا یہ فاطمہ بنت اسد نبی ہیں امام ہیں رسول حجت خدا بلکہ حجت خدا کا ذرہ ہے وجہ ہے نا ابھی رسول نے نہیں کہا کہ مجھے رسول مانو اعلان رسالت سے 10 سال پہلے علی کی اماں نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے زمانے والوں کو بتایا کہ زمانے والوں تمہیں میرے شوہر کے ایمان پہ شک ہے نا جس ابو طالب کی محکومہ کو اعلان رسالت سے 10 سال پہلے علم ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے ابو طالب کو پتہ ہی نہیں اعلان رسالت سے 10 سال پہلے اور ایک جملہ جناب فاطمہ بنت اسد پورا خطبہ ہے بی بی کا جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے آپ کو دیوار کعبہ کے ساتھ بس کیا اور فرمایا مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم جن کو سننا آتا ہے یقیناً میں دیکھ رہا ہوں یہاں اس شخص کے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جس نے فقط بی بی خان کو نہیں بلکہ پوری کائنات میں الفاظ بانٹے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے وہ چہرے موجود ہیں کہ جن کی ہمات اہل بیت نے تربیت کی ہے کہ سنا کیسے جاتا ہے جن کو سننے کا ڈھنگ آتا ہے جن کو سننے کے طریقے آتے ہیں بی بی نے اپنا پورا وجود دیوار کعبہ کے ساتھ مس کرنے کے بعد کیا فرمایا انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم مالک آج میں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے آئی ہوں کیا کلام ہے جناب ابراہیم کا جب جناب ابراہیم دیوار کعبہ کو بلند کر رہے تھے تو وہاں کچھ مانگ رہے تھے جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی مالک یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے کاش دامن وقت میں پھیلا ہوتا میں بتاتا کہ ابو جناب ابراہیم نے 14 چیزوں میں کیا کیا مانگا مجھے عزت منبر کی قسم ہے جتنی بار مانگا بس تیرا علی مانگا آسمان کی طرف رخ
کی قسم قرآن ہے. قرآن کو کافی کہہ دینا آسان ہے. توجہ ہے نا. یہ قرآن وَجَعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. مالک آخری زمانے میں ایک ایسی زبان پیدا کر جو میری صداقت کی ترجمان ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیل اللہ مانگے اور اللہ دے نہیں. آج فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے ساتھ اپنے آپ کو جسمہ کر کے مست کر کے کہہ رہی ہے میں میرے اللہ آج میں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے وہ کون سی. مالک آخری زمانے میں میرے لیے ایک ایسی زبان خلق کر جو میری سچائی اور صداقت کی ترجمان ہو. ابراہیم کا مانگنا تھا کہ سورہ مریم میں آواز دے کر ذات احدیت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اے ابراہیم تو نے مانگا ہم نے علی بھیج دیا. ابراہیم تو نے مانگا ہم نے علی یہ فقط آپ کو شرف حاصل ہے. اللہ نے یہ فقط عزت ماتم داروں کو عطا کی کہ وہ اپنے رہبروں کا آنا بھی مناتے ہیں جانا بھی مناتے ہیں. یہ اللہ نے شرف فقط آپ کو عطا کیا ہے. اور آپ ہر ایک چوک میں کھڑے ہو کر اللہ جانے کس کے پاس کیسا رہبر ہوگا لیکن صفحہ کائنات پر اکیلے ہیں مکتب آل محمد سے تعلق رکھنے والے خیبر شکن علی کے مرید شیعان حیدر کرنار کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں تمہارے والوں کا تو پتہ نہیں ہمارا وہاں آیا جہاں آدم جھکتا رہا. ہم جو علی کو مانتے ہیں بس آخری جملہ ہم جو علی کو مانتے ہیں تو ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانا. ہے نا صلوات پڑھے محمد. ہم نے جو علی کو مانا ہے وہ مولا علی کے کہنے پہ تھوڑی مانا ہے. کب کہا تھا مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا اس کا میں علی مولا. ہم نے علی کو علی مولا جو مانا ہے وہ علی کے کہنے پر نہیں حبیب کبریا کے کہنے پہ مانا. حبیب کبریا نے کہا فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسلام میں بہت سارے مکاتب فقہ وقت مکتب اہل بیت ہے جس میں مرکزیت رسول کی ہے. بہت سارے مکاتب ہیں اسلام میں لیکن اسلام کے اندر فقط مکتب اہل بیت ہے. صلوات پڑھیں. فقط مکتب اہل بیت ہے کہ جس میں مرکزیت رسول کی ہے. ہم شیعان حیدر کرار مانتے ہی رسول کا کہنا ہے. اگر میرا ساتھ دو تو بہت جلدی کے ساتھ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نہیں تھے جانتے کہ کوئی صفی اللہ ہے. ہم نے آدم کو صفی اللہ آدم کے کہنے پہ نہیں محمد الرسول اللہ کے کہنے پہ مانا. ہم نہیں تھے جانتے کوئی کشتی نجات لیے نجی اللہ کی سند رکھنے والا نوح بھی موجود ہے. ہم نے نوح کو نجی اللہ نوح کے کہنے پہ نہیں سرکار کے کہنے پہ مانا. ہم نہیں تھے جانتے کہ چھری سے گزرنے کے بعد ذبیح اللہ کا تمغہ لیے اسماعیل بھی موجود ہے. ہم نے اسماعیل کو ذبیح اللہ اسماعیل کے کہنے پہ نہیں سرکار کے کہنے پہ مانا. ہم نہیں تھے جانتے کوئی جامع خلت پہنے نارے نمرود میں بیٹھا خلیل اللہ کا تمغہ سجائے ابراہیم بھی موجود ہے. ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ ابراہیم کے کہنے پہ نہیں سرکار کے کہنے پہ مانا. ہم نہیں تھے جانتے کوئی دور کی چوٹی پر بیٹھا کلیم اللہ کی سند دیے موسیٰ بھی موجود ہے. ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ موسیٰ کے کہنے پہ نہیں سرکار کے کہنے پہ مانا. ہم نہیں تھے جانتے کوئی بن باپ کے آنے والا روح اللہ کی سند رکھنے والا مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی ہے. ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ عیسیٰ کے کہنے پہ نہیں محمد کے کہنے پہ مانا. اگر میرا ساتھ دو تو میں اس سے اگلی منزل میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جس کو بھی مانا آدم سے خاتم تک جس کا ہم نے آدم سے عیسیٰ تک جس کو بھی مانا سرکار کے کہنے پہ مانا. حق تو یہ ہے سچ تو یہ ہے حقیقت تو یہ ہے ہم نہیں تھے جانتے کوئی
کوئی رحمان بھی ہے ہم نہیں تھے جانتے, کوئی خالق بھی ہے ہم نہیں تھے جانتے, کوئی مالک بھی ہے ہم نہیں تھے جانتے, کوئی رازق بھی ہے ہم نہیں تھے جانتے, کوئی لا الہ الا اللہ بھی ہے. اللہ کو لا الہ الا اللہ اللہ کے کہنے پہ نہیں میرے بھائی, ہم نے محمد کے کہنے پہ مانا. کہنے میں مانتے ہیں. وہ غدیر کے صحرا میں پلانوں کا منبر سجا کر عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کے بیٹے کو اگر پہلو میں بلا کر ہاتھ بلند کر کے من کو تو مولا کا اعلان نہ کرتے, ہم علی ولی اللہ نہ پڑھتے, مولا کے کہنے پہ تھوڑی پڑھتے ہیں. سرکار نے پڑھوایا ہے میرا بھی, سرکار کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں. سرکار نے کہا, اور ویسے ایک بات ہے کہ میرا علی ہے ہی اتنا بلند, جو بندہ نہ ہونا اس کو تو میرا علی برداشت ہوتا ہی نہیں. میں بتاؤں جو میرے مولا علی کا انکار کرتا ہے اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن سناؤں گا, اس لیے کہ نعت کے قرآن کی آمد ہے تو نعت کے قرآن کے ملحد میں سامت قرآن کی آیات پڑھی جائیں. مالا سورہ مبارکہ مدثر, گھروں میں جا کر قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. مالا ہوں من تذکرۃ عنہم مورثی, میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا, یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں. یہ قرآن ہے. مالا ہوں من تذکرۃ عنہم مورثی, میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا, یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں. جب تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ تذکرہ کیا ہے, فرمایا تذکرہ قرآن میں نام ہے ہمارے دادا علی کا. ہمارے دادا علی کا نام ہے قرآن میں تذکرہ. تو اب کرو ترجمہ کا, مالا ہوں من تذکرۃ عنہم مورثی, میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا, یہ میرے علی سے منہ کیوں موڑتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ, یہ تو جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں. قرآن ہے جو ہے نا, کیا ہو گیا, یہ میرے علی سے منہ کیوں موڑتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ, یہ ہیں جنگلی گدھے. یہاں ایک گدھا ہونا عربی میں اس کو کہتے ہیں حمار, اور جہاں بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں لفظ ہے جمع کا حمر. خدا کی قسم قدیم حضرات بیٹھے ہیں, سوید ریش بیٹھے ہیں, اور اسی دھرتی سے الفاظ کا ایک خزانہ چلا ہے. یہاں رک کر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ گدھے کون ہیں, یہ قسور کون ہے. اگر خیبر کے میدان میں مرہم کے تقابل میں کھڑے ہو کر ابو طالب کے بہادر بیٹے نے ذوالفقار کو بے نیام کر کے یہ نہ کہا ہوتا, اگر خیبر والے تجھے مرہم کے نام سے جانتے ہیں تو یاد رکھ اماں مجھے حیدر کہتی ہے, قرآن نے مجھے قسور کہہ دیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ, یہ تو جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں. خیبر کے میدان میں ابو طالب کے اس ولی بیٹے نے اپنے آپ کو قسور کہا. قرآن نے کہا یہ قسور سے بھاگتے ہیں, یہ تو ہیں گدھے. اب جاؤ تاریخ کی اور آپ گردانی کرو, کسی بھی موڑ پر کوئی بھی جہاں بھی علی کے مقابلے پر نظر آ جائے, سمجھ جانا اللہ کی نظر میں یہ بندہ کب ہے, یہ تو قرآن ہی کہتا ہے. ہم علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے علی علی حقیقت میں اللہ اللہ ہے. نہیں, بہت کم بندوں نے کہ اللہ رسول زید صاحب فرمایا ضروری نہیں کہ ہر بات پر خطیب زور کر رہا ہے, بعض باتیں زور سے سنی جاتی ہیں. ہم جو علی علی کرتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ اللہ ہے.
ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्न ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। ये उस नबी का फरमान है जो ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, मौला कुल भी है, नाना सुबह भी है, खत्म रसूल भी है, अब्दुल्लाह का मकाम भी है, हाशिम की जान भी है, ज़ुर्रियत इब्राहिम भी है, नस्ल इस्माइल भी है। साथ ये है कि अबू तालिब का परवरदा भी है। उस हबीब किबरिया का फरमान है कि मेरे अली का जिक्र, अली के जिक्र से अपनी महफिल को जीनत दो। इसलिए कि अली का जिक्र, मोहम्मद का जिक्र, मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र ही इबादत है। विलायत की आयात की तिलावत करना ये मेरे हिस्से में था, ये मेरे मुकद्दर में था कि इतनी मुकद्दस सरज़मीन पर ये तालिब इल्म कुछ अर्ज करके चला जाए। सच बता के जाऊँ आज मेरा अली कबूलियत अमाल की शर्त का नाम है। मेरा अली अमाल की कबूलियत की शर्त का नाम है। आपको तारीख में बहुत बड़ा नाम मिलेगा, हारिस बिन नौमान फारी। जैसे ही तेरे नबी ने गदीर के सहरा को छोड़ा, ये बंदा अपनी नाका को तेज दौड़ाते हुए हबीब किबरिया के सामने आके अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, अपने नमाजों का कहा हमने पढ़ी, अपने रोजों का कहा हमने रखे, अपने हज का कहा हमने किया, अपने ज़कात का कहा हम बच्चों का पेट काट के आपकी हथेली पे रखते रहे, आपने कहा जिहाद करो, हम जान हथेली पे लेके मैदान में उतरते रहे, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हमने पढ़ा, आपने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, हमने पढ़ा। ये सब कुछ आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से था? चेहरा रहमत पे मुस्कान के आसार नमूदार हुए, देखकर फरमाया कि अल्लाह की तरफ से था। अच्छा, अगर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था, ये कल जो तूने गदीर के सहारा में हमारी गर्दनों पर अपने भाई अली को मुसल्लत किया है, ये तेरी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? वो मोहम्मद जो सीना जमीन पर रहमत इलाहिया का मजहर बनकर आया था, अब उसी के चेहरे पर जलाल इलाही के आसार नमूदार हुए। लेकिन मैं तूने कुरान नहीं पढ़ा, मैं तो उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता। अली मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से है। अच्छा या अल्लाह ये तेरी तरफ से है तो मुझ पर अज़ाब नाज़िल कर। कुरान मजीद की आयत में सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, इस खबीस ने मुतालिबा किया ही था कि आसमान से एक पत्थर गिरा, सर पे लगा, खुदा जाने निकल कहां से गया। मैं ठग से बारगाह हदीयत में पहुंचा, माने कि ये नमूना दुश्मन अली, इतना सस्ता अज़ाब, एक पत्थर गिराया और मार दिया। इसको तो फिरौन की तरह पानी में डबो डबो के मारना चाहिए था, इसको तो आग में जला जला के मारना चाहिए था। एक पत्थर गिराया और मार दिया। आवाज़ को नाते तू तालिब इल्म है, तेरी समझ में बात नहीं आएगी। मालिक वो कैसे? फरमाया पढ़ मेरा कुरान। अब जो मैंने कुरान पढ़ा तो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल। नाते के एक बात आया था, काबा का दुश्मन, उसको तक भी आया था पत्थर का अज़ाब। आज है मौलूद काबा का दुश्मन, आज भी पत्थर ही का अज़ाब आएगा। मैं देखता हूँ तुम सारी रात कदमों पर खड़े होकर अली हक की सलाएं बुलंद करते रहो। खुदा की कसम तुम्हारी दाद कम होगी, इस तालिब इल्म का जुमला भारी होगा। आइए मिलकर बारगाह हदीयत में सवाल करते हैं, मालिक तू इस हारिस को क्यों मार रहा है? तेरी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, तू इसको मार क्यों रहा है? आवाज़ कुदरत यही आएगी ना, ओ मेरे बंदो क्या करूं, मैं कुरान में वादा कर चुका हूँ, हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान, नेकी का बदला हुआ करता है नेकी से। ये एक हारिस नहीं, ये
जज़ाउ इहसान इल्ला इहसान। या अली नेकी का बदला हुआ करता है नेकी से। तूने उस हारिस को मारा जो तेरा दुश्मन नहीं था, तेरे बाप का दुश्मन नहीं था, तेरे दादा का दुश्मन नहीं था, तेरी नस्ल का दुश्मन नहीं था, तेरी नस्ल का दुश्मन नहीं था। तूने मारा उसको इसलिए वो था मेरा दुश्मन।